پیارے طلباء، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج جس مضمون کا ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے وہ ہے اردو ادب کے مشہور مثنوی نگار میر غلام حسن، جو میر حسن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی سوانح حیات کو پڑھیں گے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کب ہوئی، ابتدائی تعلیم وغیرہ جو ہے کہاں پہ حاصل کی، اور ان کے استاد محترم کون تھے، ابتدائی تعلیم کہاں پہ حاصل کی، اور ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ کہاں کے رہنے والے تھے، اور وہ کہاں سے کہاں آئے اور پھر کہاں چلے گئے، اور انہوں نے کون کون سی مثنویاں لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آج ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کریں گے اچھے سے۔ تو سب سے پہلے ہم میر حسن، جس کی وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں اردو مثنوی نگاری میں، اردو ادب میں، تو یہ ایک مثنوی نگار تھے۔ ان کا اصل میں نام تھا میر غلام حسن۔ میر غلام حسن ان کا اصل میں نام تھا، مگر جانے جاتے ہیں میر حسن کے نام سے۔ اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ اصل میں ان کے جو آبا و اجداد تھے، اینسسٹرز تھے، وہ شاہ جہاں کے زمانے میں ہرات سے آ کر دہلی میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کی پیدائش جو بتائی جاتی ہے، کہیں پہ لکھا ہے 1736 اور کہیں پہ لکھا ہے 1737 یا 1736 یا 1737 ان کی جائے پیدائش، یعنی کہ پیدائش کے بارے میں ایسا کچھ لکھا ہے، اور مسکن کیا ہے؟ دہلی میں پیدا ہو گئے تھے۔ تو ان کی ابتدائی تعلیم وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہی گھر پہ حاصل کی۔ کس سے؟ اپنے والد محترم سے، جن کا نام تھا میر غلام حسین، جن کا تخلص ہے داہک۔ داہک ان کا تخلص تھا۔ تو جو میر حسن ہیں وہ اصل میں فارسی کے بہت اچھے عالم تھے۔ کیا تھے؟ فارسی میں وہ اچھا کمال حاصل رکھتے تھے، کمال رکھتے تھے، عبور ان کو تھا اس زبان پر۔ تو وہ ایک شاعر بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ان کو عبور تھا فارسی زبان پر، اور یہ جو ورثہ ہے یہ ان کو اپنے آبا و اجداد سے ملا، کیونکہ ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ بھی شعر و شاعری وغیرہ کرتے تھے۔ تو ان کا جو یہ شاعری کا ورثہ جو ہے وہ انہیں اپنے باپ سے ملا تھا۔ تو دہلی سے پھر کہاں چلے گئے میر حسن؟ وہ فیض آباد چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فیض آباد سے وہ چلے جاتے ہیں کہاں؟ لکھنؤ، کیونکہ لکھنؤ ہی میں پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر اب ہم ان کی زبان کے بارے میں بات کریں گے، ان کی لینگویج کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی زبان کس طرح شگفتہ تھی اور کس قسم کے الفاظ وغیرہ یہ استعمال کیا کرتے تھے، تو ان کی زبان میں کیا پایا جاتا ہے، کیا لطافت، کیا درد یا یاس یا مایوسی وغیرہ پائی جاتی ہے، تو لکھا گیا ہے کہ ان کی زبان درد سے لبریز تھی۔ یعنی کہ ان کی زبان جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی مثنویات اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کی مثنوی سے ہمیں درد کا اثر معلوم ہوتا ہے، درد وغیرہ جو ہے اس کا اظہار خیال کا ملتا ہے، زبان کی صفائی ملتی ہے۔ ان کی زبان جو استعمال کرتے ہیں وہ کتنی صاف اور شستہ ہے، اور محاورے ان کی زبان میں بکثرت ملتے ہیں۔ محاوروں کا یہ استعمال بہت اچھے سے جانتے تھے کہ کس طرح کہاں پہ استعمال کرنا ہے، اور مثنوی لکھنے میں ان کو کمال حاصل تھا، عبور حاصل تھا، پاور حاصل تھا، قدرت حاصل تھا۔ صرف ایک مثنوی کی وجہ سے جو یہ مثنوی نگار میر حسن ہے وہ جانے جاتے ہیں۔ وہ مثنوی کون سی ہے؟ وہ ہے مثنوی سحر البیان۔ سحر البیان کا معنی کیا ہے؟ وہ ہے بیان کا جادو۔ یہ اتنی مشہور اور معروف یا مقبول ہو گئی کہ 200 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے محاورے، اس کے مصرے جو ہیں وہ پوری دنیا میں، یا جو لوگ اس کی مثنویوں کو پڑھتے ہیں اپنی زبان پہ وہ محاورے، وہ جملے لاتے ہیں۔ اتنی اور وہ مشہور مثنوی ہو گئی۔ وہ مثنوی کون سی ہے؟ یہ پیارے طلبہ آپ یاد رکھیں گے، وہ ہے مثنوی سحر البیان، یعنی کہ بیان کا جادو۔ تو یہ ایک مثنوی صرف کافی ہے ان کو زندہ رکھنے کے لیے۔ یعنی کہ انہوں نے لکھی ہے 12 مثنویاں، یا کہیں پہ لکھا ہے انہوں نے 11 مثنویاں لکھی، مگر ایک مثنوی ہی کافی ہے ان کو زندہ جاوید بنانے کے لیے، وہ مثنوی ہے سحر البیان۔ تو 200 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی زبان جو ہے وہ اتنی صاف اور سادہ ہے کہ آج بھی اس کے فکرے جو ہے، اس کے جملے جو ہیں اور اس کے مصرے جو ہیں لوگوں کی زبان پر آتے رہتے ہیں۔ تو ان کی مثنویوں کا جہاں تک تعلق ہے، ان میں کس قسم کے مضامین کا یہ استعمال کرتے تھے، کون سے مضامین
لاتے تھے, کن کن خیالاتوں کا اظہار خیال کیا کرتے تھے, وہ ان مصنوعی میں عشق و محبت کی کہانی ملتی ہے. عشق اور محبت جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے, اور کہیں کہیں پر اپنے زمانے کا جو رسم و رواج ہے اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے. اور جہاں تک ہم بات کریں گے کہ اگرچہ ہم ان کے مصنوعیوں کو پڑھیں گے, مصنوعی میں کن کا ذکر انہوں نے کیا ہے, اگر بادشاہوں کا ذکر کیا ہے, اگر وزیروں کا ذکر کیا ہے, اگر امیروں کا ذکر کیا ہے, اگر نوابوں کا ذکر کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مگر فقیروں کو تنہا نہیں چھوڑا, یعنی کہ مطلب کہ انہوں نے فقیروں کے بارے میں لکھا, ٹھیک ہے, غریبوں کے بارے میں بھی لکھا, مسکین اور لاچاروں کے بارے میں بھی لکھا. وہ ان کا تذکرہ کہاں پہ ملتا ہے؟ ان کی مصنوعیوں میں. اور تقریباً یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 50 سال کی زندگی گزاری ہے, اور 50 سال کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ 1786 عیسوی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. کہاں پہ؟ لکھنؤ سے پہلے وہ کہاں پہ تھے؟ فیض آباد میں, ٹھیک ہے. فیض آباد سے پہلے کہاں تھے؟ وہ تھے دہلی میں. اچھا, اس کے بعد جو ان کے پوتے تصور کیے جاتے ہیں, جو ان کے پوتے ہیں, وہ ہے میر انیس. میر انیس جو ہے وہ ان کے پوتے مانے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں. اور کچھ 11 مصنوعیاں یا 12 مصنوعیاں تصور کی جاتی ہیں جو انہوں نے تصنیف وغیرہ کی ہیں. اور اہم اور مقبول جو ہے اس کی جو مصنوعی ہے وہ ہے سحر البیان. اور جہاں تک انہوں نے اپنی مصنوعیاں لکھی ہے, مصنوعیاں اس قدر لکھی ہے کہ کہیں پر انہوں نے فحش گوئی نہیں کی, ہزل نہیں کیا, تنقید کسی چیز کی نہیں کی. ان کی زبان صاف اور شفاف ہے, کسی کو برائی وغیرہ کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ استعمال نہیں کیے. انہوں نے اپنی زبان کو کبھی ان فحش گوئی سے کبھی گندا نہیں کیا. جہاں تک ان کی مصنوعیوں کا تعلق ہے, ان کی مصنوعیاں کون کون سی ہے یہاں پر لکھا ہے, آپ دھیان رکھیے. ایک تو ہے نقل کناونت, اور ہے نقل زن فاحشہ, اور حجو قصائی, نقل قصائی. اور انہوں نے ایک شادی کے موقع پر مصنوعی شادی آصف الدولہ کے اوپر لکھی, اور رموز العارفین لکھی, حجو حویلی لکھی, گلزار ارم لکھی, اور باقی دیگر جو مصنوعیاں ہیں ان کی تصنیف کردہ ہیں. تو یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا یہ میر حسن کے بارے میں تھا, جن کا اصل میں نام تھا میر غلام حسن. اور ابتدائی تعلیم کہاں پہ, میں آپ کو دوبارہ یہ بتا رہا ہوں, ان کی پیدائش کب ہو جاتی ہے؟ 1736 عیسوی میں یا 1737 عیسوی میں. اور ان کے آپ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے ہی گھر پہ اپنے والد سے, جن کا نام تھا میر غلام حسین, اور جن کا تخلص کیا تھا؟ تخلص تھا داہک تھا. تو ان سے انہوں نے ابتدائی تعلیم وغیرہ حاصل کی. پھر وہ دہلی سے نکل کر پھر چلے جاتے ہیں فیض آباد. کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ دہلی میں حالات جو ہے وہ خراب ہو چکے تھے, خراب ہو رہے تھے. پھر انہوں نے ہجرت کی یہاں سے, اور کہاں چلے گئے؟ دہلی سے آگے فیض آباد, پھر فیض آباد سے لکھنؤ چلے آئے. تو انہوں نے مشہور اور مصنوعی جو لکھی ہے, مشہور اور معروف, وہ ہے سحر البیان, جس کے وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں. باقی آپ کتاب سے پڑھیں گے, صفحہ نمبر ہے 144, تو اس کی آپ عبارت خوانی کریں گے تو پھر آپ کو مزید معلومات کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. تو آج کے لیے اتنا کافی تھا. السلام علیکم.